بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے غزل دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا۔ اس میں اس سبق کی، اس غزل کی خالی جگہیں تعارف شاعر اور اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ احمد فراز، اصل نام ان کا سید احمد شاہ، 12 جنوری 1931 میں پیدا ہوئے ہیں۔ شاعری کا فن وراثت میں والد سے ملا۔ ان کے والد سید محمد شاہ برق کو فارسی کے ممتاز شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ احمد فراز نے اردو، فارسی اور انگریزی ادب میں ایم اے کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ادبی ذوق کی آبیاری کس طرح ہو رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ اپنی مادری زبان پشتو کے ادب سے واقفیت حاصل کر رہے تھے، دوسری طرف انہیں اردو شعر و ادب سے شناسائی ہوئی۔ فارسی اور انگریزی نے ان کے ذوق میں چمک بڑھا دی۔ یوں یہ 4 زبانوں سے آراستہ ہو کر اپنی منفرد شعری سمت تلاش کرنے میں محو ہو چلے۔ احمد فراز نے آدمجی ادبی ایوارڈ اور اباسین ایوارڈ حاصل کیا۔ ان کی وفات 25 اگست 2008 میں ہوئی۔ ان کی تصانیف: احمد فراز کے 14 مجموعہ ہائے کلام ہیں: تنہا تنہا، درد آشوب، شب خون، میرے خواب ریزہ ریزہ، بے آواز گلی، کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، خواب گل پریشان ہے۔ یہ تمام ان کی تصانیف ہیں۔ اس سبق میں اور اس غزل میں آخر میں مشقی سوالات میں کچھ کثیر انتخابی سوالات ہیں۔ سرسر ایک ہوا ہے جو چلتی ہے صحراؤں میں۔ لفظ بہار اور چمن ایک دوسرے کے ہیں رعایت لفظی۔ تکلف، اخلاص، دوست، ان لفظوں کے لیے یہ صنعت ہوتی ہے رعایت لفظی۔ منیر نیازی کی غزل میں قافیے کے طور پر استعمال ہوا ہے ذکر۔ منیر نیازی کی غزل کے مطلع میں لفظ استعمال ہوا ہے سرسر، صاد کے ساتھ۔ اس کے بعد تشریح کی جا رہی ہے: دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا۔ سب سے پہلا حوالہ شاعر لکھنا ہوتا ہے۔ پیش نظر شعر احمد فراز سید احمد شاہ کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ منفرد لب و لہجہ کا رومانی و انقلابی شاعر تھے۔ مشکل الفاظ: نبھانے والا، انجام کو پہنچنے والا، بسر کرنے والا۔ مرکزی خیال بنے گا کہ محبوب کی جفاکاری اور رویے پر گلا شکوہ۔ اگر دیکھا جائے تو یہ فنی خوبی ہے۔ فنی خوبی میں مطلع ہے، اور مطلع کہا جاتا ہے غزل کا جو پہلا شعر ہے اس کو کہا جاتا ہے غزل کا پہلا شعر۔ یہاں پہ شاید غلطی ہوگی، غزل کا پہلا شعر۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے رویے پر شکوہ کرنا ہے کہ میرا محبوب ایسا جفاکار ہے کہ مجھ سے محبت اور دوستی کا دم بڑھنے کے باوجود مجھ سے دور دور رہتا ہے، اور ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جیسے مجھ سے شناسا ہی نہ ہو، اور اس کا انداز بالکل زمانے والا ہے، جبکہ فطری طور پر دوست ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے والا ہوتا ہے، جبکہ میرے محبوب کا انداز بالکل غیروں جیسا ہے، اور دوستی کا دعویٰ کرنے کے باوجود زمانے کی روش پر چل رہا ہے۔ مماثل شعر: تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی ہے ساری دنیا، تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی ہے ساری دنیا، آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا، آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا۔ اس کے بعد شعر نمبر 2: اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار میرا،
سخت نادم ہے مجھے دام میں لانے والا. حوالہ شاعر کی بات مشکل الفاظ کی میں نے. نادم شرمندہ، دام میں لانے والا یعنی کہ جال میں پھنسانے والا. دام کہتے ہیں یہاں پہ جال. مرکزی خیال بنے گا کہ محبت کے جال میں پھنسانے پر شرمندگی میں مبتلا ہونے کا تذکرہ. تشریح. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یوں تو میرے محبوب مجھے اپنی محبت کے جال میں گرفتار کر لیا تھا اور مجھ پر ظلم و ستم روا رکھتا تھا، لیکن میری محبت کے سلیقے اور مستقل مزاجی نے اسے سخت ندامت اور شرمندگی میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ اب لوگ مجھے اس کی محبت کا گرفتار سمجھنے کے بجائے اسے میرا گرفتار سمجھتے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اب میرا محبوب نہ دم ہے اور شرمندگی کا شکار ہے کہ اس نے کیوں مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا. مماثل شعر. مجھے تو قید محبت عزیز تھی لیکن کسی نے مجھ کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا. شعر نمبر 3. کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا. حوالہ شاعر کی بات مشکل الفاظ کے معنی میں مراسم تعلقات. مرکزی خیال. محبوب کے عہد و پیمان اور ساتھ نبھانے والے وعدوں پر افسوس کا اظہار. تشریح میں لکھیں گے اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آج میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو کر مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن میں حیرت میں ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اگر میں دنیا والوں کو اپنی محبت اور اپنے محبوب کے عہد و پیمان اور ساتھ نبھانے والے وعدوں اور تعلق کے بارے میں بتاؤں تو وہ حیران رہ جائیں اور اس کے اس رویے پر افسوس کا اظہار کریں. مماثل شعر. صبح دم چھوڑ گیا نکھتے گل کی صورت، رات کو غنچۂ دل میں سمٹ آنے والا. اس کے بعد شعر نمبر 4. میں نے دیکھا ہے باہروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا. حوالہ شاعر کی بات مشکل الفاظ. چمن باغ کو کہا جاتا ہے. اور مرکزی خیال. محبت کے عروج پر شاعر کے خوفزدہ ہونے کا بیان. تشریح میں شاعر فرما رہے ہیں یہ شعر اس غزل کا سب سے بہترین شعر ہے. اس سے اصطلاح میں بیت الغزل بھی کہا جاتا ہے. اس شعر میں شاعر اپنے ایک خواب سے خوفزدہ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں بہاروں کے موسم میں پھولوں سے لدے باغ کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی ہے جو مجھے اس بات کی تعبیر بتائے. شاعر کے خوفزدہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ محبت کے عروج پر ہیں. اس خواب کے بعد خوفزدہ ہیں کہ جس طرح پھولوں کا باغ جھل رہا ہے، میری محبت کا انجام بھی اس باغ کی طرح نہ ہو جائے. مماثل شعر. صبح تعبیر مل گئی مجھ کو، خواب دیکھے تھے رات بھر میں نے. اس کے بعد آخری شعر جو کہ بہت ہی مشہور ہے. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. حوالہ شاعر کی بات مشکل الفاظ کی میں نے. اخلاص نیک نیت، تکلف بناوٹ. مرکزی خیال کہ ہر ہاتھ ملانے والا شخص دوست نہیں ہوتا. تشریح. احمد فراز کا یہ شعر ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. اس شعر میں شاعر اپنی سادہ دلی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہر ہاتھ ملانے والے یا سرسری تعلق رکھنے والے کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ آج کے زمانے کا دستور بن گیا ہے کہ لوگ دوست بن کر دشمنی نبھاتے ہیں. ایسے میں ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست سمجھنا اچھی بات نہیں، کیونکہ ہر ہاتھ ملانے والا شخص دوست نہیں ہوتا. مماثل شعر. دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. امید کرتے ہیں کہ مختصر سی غزل جس میں 5 اشعار تھے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. کوشش کیجیے گا اس کو اپنے دوسرے دوستوں میں بھی جو ہے لازمی سینڈ کیجیے اور سبسکرائب بھی کیا کریں، کمنٹس وغیرہ بھی کریں. آج کے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.